جن جن حضرات نے بھی مالی لحاظ سے یا جس لحاظ سے بھی اس فرش ازا کو بچھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں انجمن فروغ ازا کی طرف سے۔ اور انجمن فروغ ازا کے نمائندے سید یاور حسین رضوی صاحب باہر موجود ہیں، اس کے علاوہ خواتین میں بھی نمائندے موجود ہیں۔ مزید جو تعاون کرنا چاہے وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کر، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا، کس طرح سے نماز پڑھوں سانس روک کر۔ اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب سے کہ رونق افروز منبر ہوں۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام تھی کربلا اسے محلہ بنا دیا۔ سوچو کہ کتنا پکیزہ ہے خون حسین، سوچو کہ کتنا پکیزہ ہے خون حسین، جب گرا خاک پر تو خاک شفا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، بلند سلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، إمام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب، مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين، مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الذي زوج في السماء بخير النسوان، أسد الله عين الله أذن الله وجه الله،
جنب اللہ، لسان اللہ، علم اللہ، نفس اللہ، قدرت اللہ، مشیت اللہ، سر اللہ فی العالمین، امیر المؤمنین، نقطۃ بائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. علماء اعلان مراجع نظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. جن جن افراد نے مجھے نام دیے ان کے نام لکھے ہوئے، جو جو ان کی تمنا ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں آگے تک، جو جو ٹیلی فون کے ذریعے جس طرح سے جنہوں نے مجھے پیغام دیے ہیں، ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے، انجمن فروغ عزا ان کی تمام توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، پروردگار عالم تمام مومنین کو جو جہاں جہاں عزاداریاں کر رہے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، ایف آئی اے، پولیس کے جو واقعی زحمت کر رہے ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، راتوں کو دن کو جس طرح سے بھی بہرحال، اور جو جس طریقے سے عزاداران امام حسین کی خدمت کر رہا ہے اس کا اجر اگر وہ خلوص نیت سے ہے تو حسین کی ماں سیدہ اس کو دے دے گی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی کسی کا حق رکھنے کی روادار نہیں ہیں. اور جو یہاں تشریف لائے اور لا رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو خوش و خرم رکھے. ایک رات کا مہمان ہے، کربلا کا مسافر. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بس آج 9 کے بعد کوشش کیجئے گا ہنسی آپ کے چہرے پہ نہ آئے، اور مستحب ہے کہ آپ کا گریبان کھلا ہو. یہ بھی مستحب ہے کہ کفیں آپ کی چڑھی ہوں. یہ جانتے ہیں کیوں مستحب ہے؟ کہ جب آپ نے شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، بڑے احترام کا دن ہے. کل کے دن تو سلام بھی نہ کریں دوسرے کو، حکم ہے بس یہ کہیں عظم اللہ اجورنا و اجورکم. خدا یہ دعا مانگا کرے، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. خدا آپ کو آباد و شاد. آج 9 محرم ہے. آج کی رات قیام حسینی سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے.
راوی بیان کرتا ہے کہ اس طرح سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی جیسے بنبناہٹ نہیں ہوتی، اس طرح سے کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ سید سجاد کبھی غشی میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کان میں یہ آوازیں آئیں، کہتے ہیں بابا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا بیٹا اصحاب کے خیمے نزدیک کیے گئے تاکہ کوئی دشمن شمخون نہ مارے، تو بیٹا یہ ان کی تسبیح کی آوازیں ہیں۔ کہا بابا یہ ممکن نہیں کہ ان کے خیمے ذرا دور کر دیے جائیں۔ کہا بیٹا کس لیے؟ کہا ان کے خیمے ذرا دور کر دیں، ان کی تسبیح کی آوازیں ہمارے خیمے میں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہماری پھوپھیوں کی آوازیں بھی ان کے خیموں میں جا رہی ہیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا بیٹا آج کی رات ایسے ہی رہنے دو، کل تو جانے اور بیویاں جانے، اجرکم اللہ۔ بڑی قیامت کی آج کی رات، بڑی قیامت کی آج کی رات سیدہ کو قرار نہیں، کبھی قتل گاہ میں آتی ہے، اللہ کبھی قتل گاہ میں آتی ہے، کبھی مقام علی اکبر پہ آتی ہے، کبھی مقام علی اصغر پہ آتی ہے، کبھی وہ مقام دیکھتی ہے جہاں پہ بیٹا عباس کے بازو قلم ہو گئے، کبھی وہ مقام دیکھتی ہے جہاں پہ حسین اصغر کے گلے سے تیر نکالیں گے۔ عجیب منظر ہے سیدہ کا، وہ بیان نہیں کر سکتا، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو آج 9 محرم ہے، بس کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مثلا آپ نے کہا شام، یہ نام ہی کافی۔ آپ نے کہا بازار شام، نام ہی کافی۔ آپ نے کہا کوفہ، نام ہی کافی۔ آپ نے کہا کربلا، یہ نام ہی کافی۔ آپ نے کہا حسین، آگے بتاؤ آپ کی زبان سے نکلا۔ ملتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا یہ حسین، کسی کے بیٹے کا نام حسین ہو نا تو وہ بلاتا ہے بیٹا حسین ادھر آؤ، ادھر آؤ، کہاں ہو حسین تم کہاں ہو؟ میں نے پڑھا ہے سیدہ جنت البقیع میں اپنی قبر میں بیٹھ جاتی اور کہتی ہے مجھے یہ بتا تو نے اپنے حسین کو بلایا ہے یا میرے حسین؟ اجرکم اللہ۔ حسین نام لیا کافی ہے مصائب کے لیے۔ ایک نام اور ہے، وہ کون سا نام ہے؟ نام ہی کافی ہے، وہ ہے زینب۔ ایک نام اور ہے جس کا نام ہے سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، ایک خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، ایک بہت بڑے آیت اللہ شیرازی نیچے بیٹھے تھے۔ خطیب نے ایک جملہ کہا وردت زینب ابن مرجانہ، علی کی بیٹی زینب ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کے سامنے گئی، مجلس کو رکوا دیا، بس اس سے آگے نہیں پڑھنا، اب بس کر دو، تبرک تقسیم کر دو، ماتمداری کرو، بس کافی ہے۔ تو خطیب نے کہا میں نے ابھی مصائب پڑھنے ہیں، آپ نے مجلس ختم کروا دی۔ کہا بھائی مجھے یہ بتا اس سے بڑی بھی مصیبت کوئی ہوگی؟ علی کی بیٹی سرننگے ابن زیاد کے سامنے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کافی دیر ہو گئی آج،
بہرحال لیکن چونکہ ایک حق ہے مجلس اعزا کا کہ چند جملے فضائل کے پڑھنا بے انتہا ضروری ہے. وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ سے کوئی داد و تحسین لینی ہے یا واہ واہ لینی ہے، نہ، الحمدللہ اتنی داد اور تحسین جہاں جاتا ہوں اس کے علاوہ مل چکی ہے، ضرورت نہیں ہے. فقط اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ حسین ہم جیسا ہے. فقط اس لیے کہ کربلا میں جس کا گھر اجڑا ہے نا وہ ہم جیسا نہیں تھا. وہ اشارہ کرتا تو نسل تباہ کر دیتا یزیدیوں کی. اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرا بابا جب جنگ کر رہا تھا میدان جنگ میں کسی ملعون کو قتل کرتا تھا، کسی کو دھکا دے کے گرا دیتا تھا، کسی کو قتل کرتا تھا، کسی کو گرا دیتا تھا. جب سوال کیا کہ یہ کیا کرتے تھے، کہا مولا دیکھتے تھے اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کی نسل میں کوئی مومن اس کو گرا دیا، ایک عزادار اس کی نسل میں آئے گا گرا دیا، جس کی نسل میں کوئی نہیں. اس طرح سے زہرا کے چاند نے کربلا میں جنگ کی ہے. امام وہ ہے جو نگاہ کرتا ہے تو نسلوں کو پہچان لیتا ہے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. 2 جملے تبرک کر، اس کے بعد انشاءاللہ تابوت آئے گا. اور یہ سوچ کے تابوت اٹھانا کہ اس کا تابوت نہیں اٹھا. یہ سوچ کے اٹھانا. میں تو کہتا ہوں جتنے آپ مومنین یہاں آئے اگر اتنے کربلا میں ہوتے تو یہ تابوت اس طرح سے 3 دن تک بے گور و کفن نہ پڑے رہتے. آپ کو بڑے مقامات پہ یاد کیا مولا نے. امام حسین نے یاد کیا. جناب سکینہ فرماتی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے. اور حسین کی غربت کا وہ منظر دیکھتے کیف استسقیل طفلی کہ حسین کس طرح اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اجر مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے یقین ہے، میرے علم میں ہے کہ آپ بڑے تھکے ہوئے. ایک مجلس سے دوسری مجلس تھکاوٹ آپ کی بہت زیادہ ہے، لیکن بھائیو آپ اتنے نہیں تھکے جتنی علی کی بیٹی تھکی ہے. آپ اتنے نہیں تھکے. بھئی آپ نے دیکھیں مصائب کی ایک لڑی تو آپ نے ہمیشہ سنی، گرمی، کربلا کی گرمی سنی ہے نا آپ نے. ایک مصائب کی اور کڑی ہے. جب آپ کربلا سے چلے نا تو کچھ علاقے ایسے آتے جہاں برف باری ہوتی ہے. سردی کے مصائب نہیں سنے آپ نے، جہاں لوگ جرسیاں پہن کے چادریں اوڑھ کے اپنے آپ کو چھپائے ہوتے تھے. وہ علی کی بیٹیاں ایک مصیبت ہے. سردی کے مصائب علیحدہ ہے، گرمی کے مصائب علیحدہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے. ایسا نہ ہو کہ سردی میں بچے جم جائیں. اس عالم میں حلب اور رقہ کے مقام سے اسیران کو گزارا گیا. خوش بحال آپ کا ملتا ہے کہ مجلس اعزا میں وہی آتا ہے جس پہ حسین کی ماں کے دستخط ہو جائے. اگر آپ سے کبھی کوئی مجلس چھوٹ جائے نا تو یہ سمجھ لے کوئی گناہ ہوا ہے کہ بی بی نے آنے کی اجازت نہیں دی. بڑے خوش قسمت ہیں آپ. اور ظاہر ہے مجلس میں آنے کا مقصد ہے اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دینا. اور رومال سیدہ میں وہی آنسو آتا ہے جس کے لیے منظوری ہوتی ہے. ایک مرتبہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات ویسے بھیجیں جو صلوات کی شان ہے. عزیزان محترم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن. توجہ ہے نا. اللہ کا بقیہ، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے اگر تم مومن.
اسی پہ پورا اشراف کے سامنے بیان کیا، اللہ کا بقیہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ امام العصر کا ایک لقب اور ایک نام ہے شریک القرآن۔ السلام علیک یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام۔ پڑھتے ہیں نا؟ مجھے بتائیں کون ہے ایسا جو زیارت میں نہیں پڑھتا؟ ہر بندہ نماز کے بعد زیارت میں پڑھتا ہے السلام علیک یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام۔ پڑھتے ہیں نا؟ لیکن ایک بات ہے، فقط یہ کہنا کافی نہیں ہے شریک قرآن، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شرکت کہاں کہاں پہ ہے۔ شراکت کے لیے کم از کم ہم جیسا ہونا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو قرآن کا شریک ہے وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتا، ہماری طرح اس کی دنیا میں آمد نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا مظہر بننا ہے۔ توجہ نہیں فرمایا؟ اور جس نے اللہ کا مظہر بننا ہو وہ ہماری طرح دنیا میں نہیں آتا۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بتائیے، باقی شاید پیچھے والے پڑھ سکتے ہو، نہیں بول پڑھ سکتے ہیں؟ بتا دیں، نہیں پڑھ سکتے نا؟ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، تو جو ہے نا، قرآن پڑھنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ وضو ہے تو قرآن پڑھیں گے، بدن میں طہارت ہے تو قرآن کے حروف کو چھو سکتے ہیں، طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزو، جو قرآن صامت کے لیے، وہ قرآن ناطق کے لیے، لیکن ایک فرق ہے میرے بھائیوں، قرآن صامت کے لیے ظاہری بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر! قرآن صامت کے لیے ظاہری بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن قرآن ناطق کے لیے نسب کا پاک ہونا قرآن صامت کے لیے ظاہری بدن کا پاک ہونا کافی ہے، لیکن قرآن ناطق کے لیے ایسا نہیں ہے، نسب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ انڈیا کے ایک شاعر ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل۔ انڈیا کے شاعر ہیں جناب عقیل جلال پوری، کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اب جو علی کی محبت میں ظاہر ہے، فرمان ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ سبحان اللہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علی کا ذکر ہی ایسا ہے، علی کا نام ہی ایسا ہے، بے شک بڑا مظلوم ہے لیکن مومن کے لیے ایک خوشی کی علامت ہے علی کا نام، مومن کے لیے طاقت کی علامت ہے علی کا نام، مومن کے لیے قوت کی علامت ہے علی کا نام، مومن کے لیے ایمان کی انتہا کا نام ہے علی کا نام۔ کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو نعمت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ابھی تک ایک نعرہ ایسا نہیں لگا کہ نجف تک آواز جائے، یہیں پہ رکی ہوئی۔ جو ہمارے کربلا کی جنگی علی ولی اللہ کی وجہ سے، آج حسین کے غم میں رونے والا اگر علی ولی اللہ کا انکار کرے تو کیسا شیعہ ہے؟ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں علی ولی اللہ کی وجہ سے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں ہمارے علی ولی اللہ کی وجہ سے،
پاؤں کاٹے جا رہے مومنین کے علی ولی اللہ کی وجہ سے، پتھروں سے شہید کیا جا رہا علی ولی اللہ کی وجہ سے، پھر کیسا شیعہ ہے وہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے؟ علی کے ذکر میں کیا ملتا ہے؟ شرم نہیں آتی اس زبان کو؟ گونگی ہو جائے وہ زبان جس کو علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ گونگی ہو جائے وہ زبان جس کو علی علی کہنا اچھا نہیں لگتا۔ بھئی تمہیں نہیں لگتا، ہمارا تو اٹھنا علی ہے، ہمارا تو چلنا علی ہے، ہمارا سانس لینا علی ہے، ہمارا سونا علی ہے، ہمارا جاگنا علی ہے۔ قبلہ حضرت اسد زیدی صاحب علی اللہ مقامہ کا جملہ بڑا تاریخی جملہ، کہتے میں گھر پہ آیا، زوجہ سے کہا پانی لے کے آؤ، مومنہ پانی لے آئی، پھر مانگا پانی لے کے آؤ، پانی آ گیا، پھر کہا پانی لے کے آؤ، پانی آ گیا، پھر پانی مانگا۔ زوجہ کہتی کچھ زیادہ پانی نہیں پی رہے آپ؟ کہتے میں نے کہا اصل میں آج مچھلی کھا کے آیا تھا، اور مچھلی کی ایک علامت ہے پانی میں رہتی ہے، پانی سے نکل کے پانی پانی کہتی ہوئی مر جاتی ہے، اور جو پیٹ میں جاتی ہے تو وہاں بھی پانی مانگتی ہے۔ اتنی پیاس آپ جانتے ہیں، مچھلی پتہ نہیں کس کس نے کھائی، سب نے کھائی، تو پانی پانی مانگتی ہے پیٹ میں جا کے۔ کیوں؟ پانی سے اتنی الفت ہے، جان چلی گئی پانی کی محبت نہیں چھوڑی۔ تو زیدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا علی سے ایسے الفت رکھو کہ تمہارے بدن کے ٹکڑے 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 کر دیے جائیں، تو ہر ٹکڑے سے یا علی 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 یا السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام۔ شراکت کے لیے ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا حجت کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی محبت عبادت ہے، حجت کی محبت عبادت ہے، قرآن کو یاد کرنا عبادت ہے، ان کے فضائل کو ذہن میں بٹھانا عبادت ہے۔ ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے، امام شریک قرآن ہے، امام شریک قرآن ہے، توجہ فرمائیے گا، امام شریک قرآن ہے۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ رحل پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، رحل پہ رکھ کے نہیں پڑھتے ہیں، رحل پہ قرآن رکھا آپ نے، پڑھا، قرآن پڑھا، رحل کو رکھ دیا۔ یہ بچے نے بیالوجی پڑھنی ہے، کھول دو رحل۔ فزکس کی کتاب پڑھنا چاہتا ہے بیٹا، کیمسٹری، کہا جی یہ تینوں کتابیں نہیں آ سکتی رحل پہ، تو جو فرما رہے ہیں ریاضی آ سکتی ہے، چلو انگلش کی رکھ لیتے ہیں، میتھ کی کتاب تو ذرا ضروری ہے، اردو کی، اسلامیات کی، اچھا خیر کر کرا کے جو بھی کتاب لے کے آ رہا ہوں جنرل سائنس کی، کہا جی کوئی کتاب قرآن کی جگہ پہ نہیں آ سکتی۔ کس لیے؟ کہا جی یہ ہے قرآن کا ممبر۔ توجہ نہیں فرما رہے، کہا جی یہ ہے قرآن کا ممبر، تو بھائی وہ بھی تو کاغذ ہے، بھائی قرآن بھی تو کاغذ کے لباس میں ہے۔ کہا جی کاغذ نہ دیکھو، کلمات دیکھو، امام زمانہ کو اپنے جیسا نہ دیکھو، یہ دیکھو تمہاری آنکھیں تمہارے لیے ہیں، ان کی آنکھیں اللہ کے لیے۔ اپنے بھی قیاس نہ کرنا، قرآن کو اللہ نے کاغذ کا لباس دیا پڑھنے میں آسانی ہو، ان کو بشر کا لباس دیا ہدایت میں آسانی ہو، ذکر میں آسانی ہو، زیارت میں آسانی ہو، تلاوت میں آسانی ہو۔ اب یہ ممبر ہے قرآن کا، رحل جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ آپ غیر معصوم کتاب نہیں رکھ سکتے۔
توجہ نہیں فرما رہے بھائی. قرآن رکھا جا سکتا ہے, غیر معصوم کتاب نہیں آ سکتی, سائنس کی کتاب نہیں آ سکتی, کوئی کتاب نہیں آ سکتی. کس لیے؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کے ممبر پہ کسی دوسری کتاب کو لانا یہ توہین ہے. توجہ توجہ بھائی, جو قرآن صامت کے لیے وہی قرآن ناطق کے لیے. جب قرآن صامت کے ممبر پہ کوئی غیر معصوم کتاب نہیں آ سکتی تو قرآن ناطق کے ممبر پہ غیر معصوم بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن ناطق کے ممبر پہ ان کی جگہ پہ غیر معصوم کیسے آ سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ایک شخص تھا, وہ توہین کر رہا تھا ممبر پہ امیر کائنات کی, میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں. سبط اکبر حسن مجتبیٰ موجود تھے تو آپ نے بلند آواز کہا, اتر میرے باپ کے ممبر سے, اتر میرے باپ کے ممبر سے. اس کا فوراً اتر آنا دلیل ہے کہ ناجائز بیٹھا تھا. توجہ فرمائیے گا, ناجائز بیٹھا تھا. جو صامت کے لیے وہ ناطق کے لیے. قرآن صامت پڑھتے ہیں نا آپ, کہتے ہیں کہ اگر سورہ الحمد مردے پہ پڑھی جائے بسم اللہ کے ساتھ, بسم اللہ کو چھوڑ کے نہیں, بسم اللہ کے ساتھ, کہتے ہیں اگر مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. تو قرآن زندہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, رزق چاہیے, کہتے ہیں سورہ واقعہ کی تلاوت کرو رزق بڑھ جائے گا. جنت میں حسن چاہیے, سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرو. کربلا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے, سورہ والفجر کی تلاوت کرو. سورہ کوثر جناب سیدہ کے ساتھ سورہ دہر. یہ ہر سورت جو ہے قرآن کی ایک ایک مصداق رکھتی ہے. قرآن اللہ نہیں, اللہ قرآن نہیں, اللہ کا کلام ضرور ہے, اللہ نہیں. کوئی نہیں کہتا رزق کے لیے قرآن نہ پڑھو, اللہ سے مانگو. قرآن سے کیوں مانگتے ہو؟ کوئی نہیں کہتا قرآن سے نہ مانگو, اللہ سے مانگو. بھائی اللہ نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. سرکار فرماتے ہیں نحنو کلمۃ اللہ, ہم بھی تو اللہ کا کلام ہے. تو قرآن آپ کو حاجتیں بھی دے رہا ہے, آپ کی پریشانیاں دور بھی کر رہا ہے, آپ کے جنت کے اسباب کو فراہم بھی کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا قرآن معجز نما بھی ہے, قرآن حاجت روا بھی ہے, قرآن مشکل کشا بھی ہے. تو جو صامت کے لیے وہ ناطق کے لیے. اگر قرآن خاموش ہو کے حاجتیں دے سکتا ہے تو بولتا قرآن حاجتیں نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے. ابو الیاس ایک ملعون تھا, حاکم تھا عراق میں. اس نے ابو الوفا شیرازی نام کے مومن کو قید کر دیا, اور جرم اس کا کیا لگایا کہ یہ جو ہے بہت زیادہ علی کا. کتنا پیارا جرم ہے یہ. اس جرم کی یہاں جو سزا دو وہاں دیکھنا کیا ملتی ہے. یہ علی کا بڑا نام لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, انڈیا کے ایک شاعر نے, انڈیا کے بڑے پیارے شاعر ہیں نیر مجیدی, وہ لکھتے ہیں کہ جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے. ظاہر ہے ہر ایک کو پسند نہیں آتا, کسی کو دل لگتا ہے فلموں کی بات کی جائے, کوئی کہتا ہے کہ شاہد افریدی کی بات کرو, کرکٹ کی بات کرو, کوئی کہتا ہے بازار کی بات کرو. بھئی ہمارا تو ایک طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے, یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں. جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے, یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں. علی کے حق کا بیان ہے اگر فساد کی جڑ تو پھر میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. علی کے کوئی نہیں کہتا گانے بجانے والوں سے فساد ہوتا ہے, اس قسم کی محفلیں نہ لگایا کرو, علی کے ذکر سے فساد ہوتا ہے. دیکھو اگر تو علی کے ذکر سے فساد ہوتا تو پورے قرآن سے وہ آیتیں نکال دو جو علی کی شان میں ہے. فقط حدیث میں علی علی نہیں ہے, اللہ نے بھی علی علی کیا ہے. انما ولیکم اللہ, علی علی ہے. سبحان اللہ. آیت تطہیر علی علی ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, علی علی ہے. کتنی آیتیں نکالو گے؟ کم از کم 350 آیتیں ہیں.
وہ نکال کے پڑھا کرنا. آئندہ جب قرآن چھاپنا تو اس میں سے یہ آیتیں نکال دینا. علی کے ذکر سے تو فساد ہوتا ہے. تو کہیں گے اللہ نے بھی یہ کر دیا. حدیث کو تو ضعیف کہا جا سکتا ہے, قرآن کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا. تو آپ تو جانتے ہیں حدیث اس وقت تک حدیث رہتی ہے جب تک قرآن کے سامنے نہ آئے. توجہ, حدیث اس وقت تک حدیث رہتی ہے جب تک قرآن کے سامنے نہ آئے. ادھر قرآن کے سامنے آ گئی, اپنی حدیثیت سے گر گئی, تو بھائی جب قرآن صامت کے سامنے کوئی جھوٹی حدیث نہیں آ سکتی تو قرآن ناطق کے سامنے منافق کیسے آ سکتا ہے؟ نعرے میں وہ بات نہیں ہے. پتہ نہیں شاید تھک گئے مومنین. یہ ہوتا نا, پتہ چلتا کہ علی والے بیٹھے ہیں, علی کا نام جگر سے نکلے. یہ اوپر سے علی کا جگر سے جب نکلتا ہے نا, لا علاج مریض ٹھیک جگر سے یا علی, اور ساتھ مسرور ہو نہ یہ کہ منہ بگاڑ کے یا علی, چہرہ ادھر کر کے نعرہ علی, شرما کے جواب نہیں دینا, فخر سے دو, سینہ تان کے دو. تمہارا امام اس لائق ہے کہ اس کا نام لو. اب کسی کا امام لائق نہ ہو تو میں کیا کروں؟ یہ ہے نا بات. ابو الوفا نے کل تک وہ بیچارہ قید تھا اور حکم ہوا کہ آج کی رات گزار کے کل اس کو پھانسی دے. اس نے روتے ہوئے امام سجاد کو پکارا. عالم خواب میں سرکار رسالت مآب کی زیارت کی. فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب تجھے کوئی مشکل آیا کرے مجھے, سیدہ کو, میرے بیٹے حسن اور حسین کو دنیاوی کاموں کے لیے نہیں بلانا, آخرت کے لیے. آخرت کا کوئی کام ہے ان کو بلانا. اچھا انتقام لینا ہے کسی ظالم سے تو امیر کائنات کو بلانا. مولا اس حاکم نے, اس افسر نے, اس شخص نے مجھے تنگ کیا, 2 رکعت نماز مولا کائنات کے لیے پڑھ, دیکھتے ہی حاجت پوری ہو جائے گی. قرآن کی ایک ایک سورت ایک ایک چیز کے لیے نا, سن لیں آپ. کہا جی حاجت تیری پوری ہو جائے گی. کہا اگر جیل سے رہائی چاہتا ہے تو میرے بیٹے سید الساجدین کو پکار, جیل سے تجھے رہائی مل جائے گی. اچھا پھر امام باقر اور امام صادق کو آخرت کے لیے بلانا. 4 پہلے اللہم صلی علی محمد محمد محمد, 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو آخرت کے کاموں کے لیے بلانا. پھر کہا میرا 7واں بیٹا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی علی, ان کو جب بلانا ہے, ان کو کس لیے؟ بیماری سے شفا یابی کے لیے. لا علاج میں مریض ہے, ٹھیک نہیں ہوتا, تو یہ دستور ہے. 7 سکے دھو کے جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے نام کے امام زمر کر کے باندھے جاتے بیمار کے. میں نے دیکھا واقعی ٹھیک ہوتے, یعنی یہ کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے نام سے بیمار کو شفا ملتی ہے. کہتے ہیں جب کوئی بیمار ہو, لا علاج مریض ہو, توجہ سے سنیے گا, جب کوئی لا علاج مریض ہو تو میرے بیٹے 7ویں امام کو پکارنا. سفر پہ جانا چاہتا ہے, دریائی سفر ہے, ہوائی سفر ہے, بری سفر ہے, بحری سفر ہے, تو ہمارے بیٹے امام ہشتم, امام علی رضا, سلطان العرب والعجم کو پکارنا. محمد اچھا اب یہ مومنین دیکھیں طریقہ بتایا مانگنے کا رسول اللہ نے. کہتے ہیں اگر رزق کی تنگی ہے, نوکری نہیں ہے, آل محمد کی نوکری ہے لیکن دنیاوی نوکری نہیں ہے. آل محمد کی ہونی چاہیے, وہ نہیں چھٹنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ آپ کو سی وی وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں, خود چیک کر لیتے ہیں.
بڑی جلدی نوکری ملتی ہے، نوکری بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ملتی ہے. اب یہ درجے ہیں، کوئی 12ویں درجے پہ ہے، کوئی 12ویں گریڈ پہ، 13ویں پہ، 14ویں پہ، وہاں بھی ترقیاں ملتی ہے. ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب سلمان کی منزل آتی ہے تو منا اہل البیت کہہ دیتے ہیں. نوکری کی منزل ہے، کوئی 9ویں درجے پہ، کوئی 8ویں درجے پہ، کوئی 7ویں پہ، کوئی 6ویں پہ. ابو ذر 9ویں منزل پہ ہے اور سلمان سے آگے پہ کوئی درجہ ہی نہیں ہے، وہ آخری منزل پہ ٹاپ کلاس. تو اب عزیزان محترم کہا کہ رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی، پیسہ نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے. کہا کسی اور کو نہیں، میرے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام. آپ کا لقب ہے جواد. دیکھیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں نا رزق کے حوالے سے، یہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مانگو. جواد لقب ہے آپ کا. جواد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں سخی، ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے جواد. سخی اس کو کہتے ہیں جب مانگا تو دیا. یہ آئے نا اب مولا حاتم تائی بڑا سخی تھا. مولا کہتے ہیں کیوں؟ کہا جی مولا اس کے 7 دروازے تھے، ادھر سے پورا نہیں ہوا، ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، دوسری سے لے لو، تیسری سے لے لو. مولا کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ایک دروازے سے اتنا دے دو، دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے. اچھا تو ایک ہوتا ہے سخی، مانگا تو سخا دے دے. دوسرا ہے کریم، نہیں مانگا تو دے دے. آپ نے نہیں مانگا، انہوں نے دے دیا. اور ایک ہوتا ہے جواد، بغیر مانگے حد سے زیادہ دے دیا. یہ لقب ہے. ابھی ضرورت ہو آپ امام جواد کی نماز پڑھیں یا جوادوں کا عمل ہے وہ کریں، انشاءاللہ رزق ایسے آئے گا کہ آپ جو ہے حیران ہو گئے کہ رکھے تو کہاں رکھے. اگر زیادہ ہو جائے تو ملس کروا دیجیے گا، بینک کی بجائے بہتر ہے تبرک بانٹ دیجیے گا، کسی غریب میں تقسیم کر دیجیے گا. ضروری تو نہیں کہ اب اس کو فلموں میں ہی خرچ کرنا ہے. آپ نے گاڑی ہے، گزارا ہو رہا ہے، اب ضرورت ہے نئی گاڑی کی، کسی بچی کی شادی کروا دیں، کسی بیوہ کا رشتہ کروا دیں، کسی یتیم کو پڑھوا دیں. ضروری تو نہیں کہ اپنے ہی بینک میں ڈالنا ہے. اگر مولا نے آپ کو زیادہ دے دیا کسی مومن کی مدد کرتے. اچھا اب یہاں تک بات پہنچی. پھر کہا کہ اگر عبادت میں کوتاہی محسوس کرتے ہو، نماز تہجد نہیں پڑھی جاتی، نماز پنجگانہ نہیں پڑھی جاتی، تو کیا کرنا؟ میرے بیٹے علی النقی سے رجوع کرنا. اس امام کا کام ہے آپ کو عبادت کی توفیق عطا کرنا. نماز تہجد نہیں پڑھی جا رہی، مولا امام علی نے کسی کے مولا میں دل چاہتا نماز پڑھنے کا، لیکن کیا کروں؟ اذان سے 5 منٹ پہلے شیطان کہتا سو جا، میں سو جاتا ہوں. شیطان کہتا سو جا، 5 منٹ پڑھے میں سو جاتا. اگر عبادت کی توفیق چاہیے تو امام دہم سے. پھر کہا امام حسن عسکری علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد اس وقت پکارنا ہے جب تمہیں آخرت کا کام چاہیے ہو. عجیب دیکھیں انداز. اور پھر امام زمانہ کے لیے کہا جب ایسے نہ پکارنا، یہ نہ سمجھنا کہ امام تمہاری مدد کرتے ہیں نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کتنی جلدی حاجت روائی کرتے ہیں امام زمانہ. کہا جب خنجر تیری گردن پہ آ جائے، اللہ اکبر، خنجر تیری گردن پہ آ جائے، نہ تجھے آگے نظر آئے نہ پیچھے نظر آئے، تو فقط ایک مرتبہ کہہ دینا یا صاحب الزمان ادرکنی، میرا بیٹا مہدی فوراً آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان. ہم لاوارث. یہی تو مولا نے کہا تھا. مولا نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں پکارتے، میں تو تمہارے انتظار میں رہتا. 3 دن کی مہلت مانگی تھی تو مولا سے ناراض ہوئے. مولا 3 دن تک آپ نہیں آئے، تیسرے دن آ کے آپ نے ہم سے ہماری مدد کی ہے. مولا کہتے ہیں تم ناراض نہ ہو، میں ناراض ہوں. کہا مولا آپ کیوں ناراض ہے؟ کہا تمہارا اتنا عقیدہ کمزور ہے، 3 دن کی مہلت مانگی. حاکم کے دربار میں کہتے ہیں یا صاحب الزمان، میں مہدی وہاں آ کے تمہاری مدد کرتا ہوں. امام تو موجود ہے. دیکھیں 7 میں تقسیم کر دیا، 7 کو دنیا کے لیے، 7 کو آخرت کے لیے. اور یہ امام جو ہے جنت میں پلاٹ جو ہے وہ ملتا ہے، امام حسن عسکری تقسیم کریں گے. یہ آپ کا جو گھر جو ہے نا یہ امام حسین کے گھر کے پاس ہے. آپ کا جو ہے یہ نجف کی وادی میں، یہ سب معصومین انجام دیں گے وہاں پہ جنت میں. روایات موجود ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا آپ کے سامنے. عزیزان محترم، ایک قرآن صامت ہے،
ایک قرآن ناطق ہے، قرآن صامت کے جتنے فضائل پڑھے جائیں کبھی کوئی نہیں کہتا یہ کہاں سے پڑھ دی ہے، یہ کیسے پڑھ دی ہے۔ حاجت روائی کرتا ہے سب مانتے ہیں، یہ کرتا ہے سب مانتے ہیں، یہ کرتا ہے سب مانتے ہیں، لیکن جب قرآن ناطق کی بات آتی ہے جس کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ بھی علی پہ اعتراض کرتا ہے۔ کوفے کا منبر ہے، شاہ ولایت تشریف فرما ہے، اور آپ نے خطبہ ارشاد کیا کہ اللہ نے ہمیں وہ قدرتیں عطا کی ہیں، سورج ایسے بنا، چاند ایسے بنا، ستارے ایسے بنے، لوامع الانوار میں موجود ہے، اس کے علاوہ بے بے بنا کتابوں میں یہ حدیث و روایت موجود ہے۔ چاند ایسے بنا، ستارے ایسے بنے، کواکب ایسے بنے، عرش ایسے بنا، فرش ایسے بنا، زمین ایسے بنی۔ تو نیچے سے ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی ھذہ الکوفہ لا یتحمل خرافات الحجاز، اے علی یہ کوفہ ہے، ایسی ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ کچھ زیادہ آپ بڑھ گئے اپنے فضائل میں کہ چاند ایسے بنا، سورج ایسے بنا، آپ نے دیکھا ہے بھئی یہ جملہ کہنا تھا، امیر کائنات کے چہرے وجہ اللہ پہ جلال آیا، اور آپ نے ایک جملہ کا میری انکساری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا چاند ایسے بنا، سورج ایسے بنا، ستارے ایسے بنے، مان لے، میری انکساری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ میں کہہ رہا ہوں چاند ایسے بنا، شک کیوں کرتا ہے؟ اگر تو انکساری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یہی تو وجہ ہے، کمزوری ہماری مومنین کی یہی ہے، فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے، اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت برتر ہے، فضائل ان کے۔ جیسے قمبر جا رہے ہیں نا مولا کے ساتھ تو وادی النمل سے گزرے، چونٹیوں کا انبار تھا، تو قمبر کہتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ مولا نے کہا قمبر اللہ کی تعریف کر رہے ہو یا میری فضیلت بیان کر رہے ہو؟ کہا مولا اللہ کی، کہا نہیں یہ اللہ کی نہیں، یہ تو میری فضیلت ہے، ان کی تعداد بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ اپنے آپ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے، تو مولا نے کہا میری انکساری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، اگر سننا چاہتا ہے تو پھر سن، انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا حیات الحیات انا ممات الممات انا آخذ المعلم موسیٰ انا الذی اسمی اذا کتب علی السماوات فقامت وعلی الارضین فاستقرت۔ کہتے سن، اول کا اول میں ہوں، اللہ اکبر، اول کا اول میں ہوں، آخر کا آخر میں ہوں، ظاہر کا ظاہر میں ہوں، باطن کا باطن میں ہوں، میں زندگی کی زندگی، میں موت کی موت۔ جب میرا نام آسمان پہ لکھا گیا، جب میرا نام آسمان پہ لکھا گیا تو آسمان بغیر سکون کے کھڑا ہو گیا، جب زمین پہ لکھا گیا تو زمین کو قرار آیا۔ 4 سے 5 صفحے کا خطبہ دیا میرے مولا نے، اب وہ کھڑا ہے بیچ میں، مولا فرماتے ہیں وہ اب یہ زمانہ آ گیا کتے علی سے بات کرے۔ نعرے کا لطف نہیں آیا، ویسے لگائے جو شان ہے میرے نعرے۔ جب ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے تو غدیر کا منظر یاد آ جاتا۔ رسول اللہ نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جو فرما رہے کہا کہ میں اول کا اول میں، آخر کا آخر میں، ظاہر کا ظاہر میں، باطن کا باطن میں زندگی کی زندگی، میں موت کی موت، میں وہ خضر ہوں جس نے موسیٰ کو پڑھایا، اللہ اکبر، میں وہ خضر ہوں جس نے موسیٰ کو پڑھایا۔ پھر کہتے ہیں اب یہ زمانہ آ گیا کتے علی سے بات کرے، بس اس نے یہ جملہ کہا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مولا نے کہا کون ہو جا، مولا نے کسی جگہ میں نے نہیں پڑھا، مولا
जाओ कुत्ता हो जा। अभी मौला ने ये जुमला कहा है कि अब ये जमाना आ गया कुत्ते अली से बात करें। मुझे कसम है शाह विलायत की जूतियों से उड़ने वाली खाक की। अभी मौला ने ये जुमला कहा कि अब ये जमाना आ गया कुत्ते अली से बात करें। पूरी मस्जिद ने देखा रंग काला होना शुरू हो गया, चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए, हाथ आगे को दिया, तुम पीछे से निकली। मैं जब पहुंचाना है इस जुमले पे, मौला ने कहा ये जमाना आ गया कुत्ते अली से बात करें। पूरी मस्जिद ने देखा, मौला ने कहा नहीं कुत्ता हो जा, बस ये कहा कुत्ते अली से बात करें। पूरी मस्जिद ने देखा रंग काला होना शुरू हुआ, चेहरे पे बाल आने शुरू हुए, हाथ आगे को गिरा, तुम पीछे से निकली, कपड़े बदन छोड़ गए, मस्जिद में बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। हमारा आका अली है, हमारा पेशवा अली है, हमारा इमाम अली है, हमारा इस्लाम अली है, हमारा कुरान अली है, हमारा दीन अली है। अगर यकीन ना आ जाए अमीरुल मोमिनीन की जियारत का फिक्रा है, ये फर्ते जज्बात में नहीं कह रहा, जियारत नामा पढ़ के कह रहा हूँ। मौला की सरी के सामने खड़े होके पढ़ते हो अस्सलामु अलैका या दीन अल्लाह, ऐ अल्लाह के दीन मेरा तुझ पे सलाम। फकत ये बाप दीन नहीं है, अजमेर से आवाज आती है दीन हस्त हुसैन है। कौन? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमान का काबा रोज़े शब्बीर। अगर बता दिया जाए कि करबला में कौन और कैसे शहीद हुआ, तो फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह को दो जगह सजदे हो। अल्लाह अकबर कहाँ बैठे हैं? एक काबे की तरफ और एक रोज़े हुसैन की तरफ। कौन जानता है? खुशाबहाल आज 9 मुहर्रम है, मुझे पता है आपने कैसे सुने फज़ाइल, और ये मुझे भी पता है मैंने कैसे पढ़े हुए फज़ाइल। क्योंकि बहरहाल वही जुमला कि जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फकत ये बताने के लिए कि आपको पता हो कि करबला में जो शहीद हुआ वो हम जैसा नहीं था। अभी तो अल्लाह जाने कब से हुसैन की जख्मी माँ सैयदा बीवियों के दरमियान में बैठी है। अजीब मासूमिन तशरीफ लाते हैं। ये गामिशा का वाक़या एक ने मुझे सुनाया, करबला गामिशा में। कहते हैं नियाज बट रही थी तो एक छोटी सी बच्ची नियाज लेने के लिए खड़ी थी, तो नियाज बांटने वाली ने कहा मैंने आपको पहले नियाज दिए जाएं। कहते जब ये कहा ना जाएं, तो उस बच्ची ने कहा करबला में शिवर ने भी मुझे ऐसे अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद शाद रखे। अज़ादारों आले मोहम्मद का काफिला करबला में है और मदीने में एक बच्ची है जो बड़ी परेशान है। आती है उस जगह पे जहाँ से बाबा रुखसत हुए थे, क्या नाम है, बीबी फातिमा सुगरा। हमारी जाने कुर्बान हो जाए। आगे निशानों को देखती है, कदमों के निशानों को देखती है, और जब से मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ है, मुअतबर किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि हर रात ये बीबी ख्वाब देख के रोती हुई उठती है।
कभी कोई मंजर देखती है, कभी कोई मंजर देखती है। एक दिन सोई हुई थी, आलम ख्वाब में देखा कि एक सूअर की शक्ल वाला एक मलून आगे बढ़ा और इसने इसके भाई अली अकबर के सीने पे, कहते ये मंजर जब देखा तो ये बीवी बड़ी परेशान हो गई, उठ के बैठी, फिर दोबारा सोई, फिर देखा कि इसका ज़ईफ़ बाबा बेटे की लाश उठा के खेमे ला रहा है और बेटे के सीने से खून का फव्वारा जारी है। अदादारो ये मंजर देखती रही, आई नाना के मज़ार पे, अब रो रही है कि मुझे अपने बाबा की खैर का नहीं पता कहाँ है। मुझे मेरा भैया अली अकबर वादा करके गया था कि जब मैं शादी करूँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा। अल्लाह जाने मेरा भैया अली असगर किस हाल में है। अजीज़ों, ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही है। इतने में एक शख्स आया जिसके लिए उलमा ने ये लिखा है कि वो कासिद नहीं, वो फरिश्ता था, कि जो इंसानी शक्ल में आया, सलाम किया। उसके सलाम में वो बात है जो फरिश्ते सलाम करते हैं। आके कहा अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मअदिन और रिसाला, ये फरिश्तों के सलाम का अंदाज है। आके सलाम किया, कहते हैं बीबी आपके रोने से मैं बड़ा बेचैन हो गया हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। मैंने आज ही करबला जाना है। ये जुमला सुनना था। बीबी ने कागज और कलम लिया, उस पे एक खत लिखना शुरू किया। खत में अली अकबर को मुखातिब करके, भैया अली अकबर, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। और एक गठरी तैयार की छोटी, जिसमें कुछ हदिये भेजे थे और साथ खत में लिखा था दुनिया का कानून है भाई बहनों को हदिया भेजते हैं, लेकिन आज बहन अपने भाई को हदिया। अजरुकुम अल्लाह। ये कासिद करबला में असर आशूर के वक्त पहुंचा। मिलता है ये वो मौका था कि जब मौला हुसैन ने असगर की लाश को दफना दिया था। अज़ादारो, मेरा मौला तैयारी कर रहा है, आके कहता है सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। मौला ने जवाब सलाम दिया। इसने कहा मौला मैं मदीने से आ रहा हूँ, आपकी बेटी ने खत भेजा है। अल्लाह, ये जुमला सुनना था। मौला ने कहा जल्दी से खत दो। खत खोला तो मौला फौरन 4 मौके करबला में ऐसे आए कि ज़हरा का चांद ऐसे रोया जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। अज़ादारो, अब्बास अलमदार की लाश पे ऐसे रोया। अज़ादारो, अली अकबर की लाश पे ऐसे रोया। अज़ादारो, कासिम की लाश पे ऐसे रोया। और जब ये इस बच्ची का खत पड़ा है तो ज़हरा के चांद की चीखें बुलंद हो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारो, मौला ने कासिद से कहा ठहर जा, मैं जरा खत ये बीवियों को सुना के आता हूँ। अज़ादारो, अंदर खेमे में गए, खत को खोला तो खत में लिखा था अब तो मेरा भाई अली असगर 6 महीने का हो गया होगा। अली अकबर, आपने कहा था मैं बुलवा लूंगा, अभी तक नहीं बुलवाया। अली अकबर, आपको पता है कि आपकी बीमार बहन किस हाल में है। अली अकबर, आपने ये पूछा कि मैंने दवा खाई कि नहीं खाई। अली अकबर, मैं फातिमा सुगरा आपका इंतजार कर रही हूँ। अली अकबर, मेरे बगैर शादी न करना। अली अकबर, सेहरा आपके सर पर मैंने बांधना है। अली अकबर, मेरे बगैर शादी न करना। अज़ादारो, अब मौला ने गठरी को खोला जिसमें बीवी फातिमा सुगरा ने हदिये भेजे थे। तो क्या मंजर देखा, अली असगर का कुर्ता। बाबा, ये कुर्ता मेरे अली असगर को जरूर पहनाना। अज़ादारो, मौला कुर्ता लेके चले, अली असगर की कब्र में डाल दिया और एक जुमला का फातिमा
कफन बना देता। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान। उसके बाद मौला ने खत का जवाब लिखना शुरू किया। अज़ादारों जहाँ लिखा था ना, अली अकबर जब मेहंदी लगाना, मौला अकबर की लाश पे आए और एक जुमला लिखा है, मेरे बेटी तेरे अकबर ने मेहंदी लगा तो ली है, लेकिन वो मेहंदी नहीं, खून की मेहंदी है। ऐ फातिमा, तेरा अली अकबर चला गया, तेरा कासिम चला गया, तेरा अब्बास चला गया। ऐ फातिमा, अच्छा है तू नहीं आई। अरे कल तेरी बहनें और पुपियां कूफे के दरबार में शाम के अजरुकुम अल्लाह कूफे और शाम के दरबार में जाएंगी। मैं आज दरखास्त करूंगा, मैं कभी नहीं कहता मातम करो, आप मेरी रविश से आगाह हैं। मैं कभी नहीं कहता मुंह पीटो, मैं कभी नहीं कहता ऊंचा रो, मैं कभी नहीं कहता रो या ना रो, तुम्हारी मर्जी, मेरी आदत ही नहीं है कहने की। लेकिन आज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके सामने, दरखास्त करूंगा, जो छोटी बच्चियां है ना, वो हाय फातिमा सुमरा कहते रोए, जो माए है ना, वो बीवी उम्मे लैला की नियाबत में रोए, अरे जो बुजुर्ग है ना, वो इमाम हुसैन की नियाबत में रोए, अरे जो मेरे जवान बैठे हैं ना, वो हाय अली अकबर कह के रोए। अल्लाह जाने कल हमारी जिंदगी है या नहीं है, अल्लाह जाने कल हम जिंदा रहे। हाय अली हाय अली हाय अली हाय अली अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। अज़ादारों, मेरी माओ बहनों की चीखों की आवाज बुलंद करो। अज़ादारों, यही चीखों की आवाज ज़ैनब की हुसैन की लाश में बुलंद थी। और एक जुमला गाया, भैया हुसैन, जब तक तेरे सर पे अम्मामा था, ज़ैनब के सर पे चादर थी, तेरे सर से अम्मामा उतरा, ज़ैनब के सर से चादर उतरी। ऐ भैया हुसैन, ज़ैनब तेरी हर मुसीबत भूल सकती है, लेकिन तुझे जानवरों की तरह भैया जो सिवा किया गया, तेरी बहन ज़ैनब नहीं बोल सकती। ऐ मेरा भैया हौसला हौसला, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। अल्लाह जाने किसके साथ मौला मेहदी बैठे हैं। मेरी माए बहनें, आपसे भी कहूंगा, अल्लाह जाने किसके साथ शाम वाली बीवी बैठी है, अल्लाह जाने किसके साथ मदीने वाली बीमार बहन बैठी है, अल्लाह जाने किसके साथ हुसैन की माँ सैयदा बैठी है, अल्लाह जाने किसके साथ 4 साल की सकीना बैठी है, मुझे नहीं पता। अज़ादारों, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। अज़ादारों, ये मुसीबत अली अकबर की वो है ना, जिसको आज 1400 साल के बाद भी ज़हरा का चांद बर्दाश्त नहीं करता। करबला में मजलिस हो रही थी, ये मौला के जरिए आपके सामने है। करबला में मजलिस हो रही थी, आज शेख मेहदी मजलिस पढ़ रहे थे, अली अकबर के मसाइब शुरू किए, अभी जरा आगे पहुंचे थे, खादिमों ने आके कहा मिंबर से उतर जा। अली अकबर अंज़िलानिल मिंबर, मिंबर से उतर जा। का मसाइब क्यों नहीं पढ़ने देते, का मसाइब तो पूरे करने दो। का उतरता है या हम खुद उतार ले, कहता किस लिए हाथ पकड़ के लेके गए जरा दे। अज़ादारों, जब देखा तो इमाम हुसैन की शरीर
बम में ना रुलाए। अली अकबर मैदान के लिए तैयार हुआ। पंजतन पाक के तोहफे मिले। सैयदा ने अपनी 18 साल की उम्र दी। रसूल ने अपना चेहरा दिया, अली ने अपना नाम दिया। और जब यहाँ तक सूरत हाल हुई ना, अब मौला ने कहा बहन ज़ैनब जल्दी से जाएं, नाना के तबर्रुकात जिस संदूक में है वो ले आए। अज़ादारो संदूक आया, मौला ने अम्मामा निकाला। अम्मामा निकाल के अकबर के सर पे रखा। इन्ना लिल्लाह आपको तो पता मैं हर साल सलाम करता हूँ, मुझसे फरमाइश भी होती है कि आपने ज़ियारत जरूर पढ़नी है। चले आप सीने पे हाथ रखें, अल्लाह जाने कलम जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। ज़हरा के चांद को सलाम करते हैं। तसव्वुर करना है, यहाँ नहीं बैठे, तसव्वुर करना है मौला हुसैन की जरी को आपने पकड़ा हुआ है और आप गिरिया कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं हर मोमिन के दिल में मेरी कब्र का हिस्सा मौजूद है। मौला को सलाम करना है। अस्सलाम जी, आप वो सलाम कर रहे हैं जो आशूर के दिन कोई करने वाला नहीं था। ऐ ज़हरा के जान देख कितने तुझे सलाम करने वाले बैठे। अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद खुदा आपको इसी साल करबला की ज़ियारत नसीब करे। वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन वाला अबुल फज़ल अली अकबर को तैयार किया, रसूल की अबा पहनाई, रसूल की कबा पहनाई, रसूल की ज़िरा पहनाई, रसूल का अम्मामा रखा, रसूल की सवारी उकाब पे अली अकबर को बिठाया। कहा बेटा जाओ अली अकबर अल्लाह के हवाले। अज़ादारों अली अकबर ज़ीन पे सवार हुए, चले हैं मैदान की तरफ। अज़ादारों पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। अब अली अकबर ने देखा तो क्या मंजर देखा, अरे चाहने वाला बाबा आ रहा है। अज़ादारों कभी जमीन पे गिरता है फिर खड़ा हो जाता है। अली अकबर अभी ना जा, अली अकबर थोड़ी देर के लिए रुक जा। अज़ादारों अली अकबर जमीन पे उतरे। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान का बाबा आपने मुझे भेज दिया था, मेरे पीछे
کا دل کیسا ہوتا ہے. عزاداروں میری جان قربان علی اکبر میدان کو روانہ ہوئے. عزاداروں قیامت کی جنگ کی واپس آئے. آگے کہتے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. عزاداروں میری جان قربان مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو. عزاداروں اکبر نے زبان منہ پہ دی اور فوراً نکال کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ کچھ ہے. عزاداروں مولا نے اپنی انگشتر اتاری. اے بیٹا اس کو منہ میں رکھ لینا رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. عزاداروں دو چار جملے اور کہنے ہیں. تابوت آئے گا دل کھول کے ماتم کرنا. یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ اس شہزادے کا تابوت نہیں اٹھا. عزاداروں میری جان قربان خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں علی اکبر میدان میں روانہ ہوئے. لا تعداد ملونوں کو فی النار کیا. عزاداروں مارتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اس شہزادے کو چھپ کے مارو. عزاداروں ایک ملون نے برچھی کا وار کیا. علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا. برچھی کا پھل دوسرے ملون نے تلوار ماری. عزاداروں